شوہروں کے لیے کچھ مفید مشورے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوہر اپنی بیوی پر حاکم ہے، تاہم انصاف سے کام لینا ضروری ہے۔ حاکم سے مراد یہ نہیں کہ سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کی نفسیات کو پرکھ کر اس کے ساتھ برتاؤ کیجیے۔ اگر اپنی سوچ کے معیار پر اس کو تولیں گے تو گھر چلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ عورت عموماً ناقص العقل ہوتی ہے، اس میں عقل کم ہوتی ہے۔ 100% آپ کے معیار پر پورا اترے یہ توقع رکھنا بیکار ہے، لہٰذا اس کی کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے اس پر مزید احسانات کیجیے۔ لاکھ غلطیاں کرے، منہ چڑھائے، بڑبڑائے، اگر آپ اپنا گھر آباد رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اس وقت تک نرمی سے پیش آنے کا ذہن بناتے رہیں جب تک کہ شریعت آپ کو سختی کی اجازت نہ دے۔ اگر عورت ٹیڑھی چلتی رہی اور آپ صبر کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو ثواب اور آخرت میں انبار عطا فرمائے گا۔ دو جہاں کے تاجدار سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، کامل ایمان والوں میں سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت والا ہے۔ اگر بیوی آپ کے من پسند کھانے نہیں پکا پاتی تو صبر کیجیے۔ محض نفس کی معمولی لذت کی خاطر بلا وجہ شرعی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مار داڑ پر اترنا آنا بربادی آخرت کا باعث بن سکتا ہے۔ جس طرح عام مسلمانوں کی دل آزاری حرام ہے، اسی طرح بلا مصلحت شرعی بیوی کے دل آزاری بھی جہنم کی حقداری کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر کبھی غصہ آ جائے اور زوجہ پر ناحق زبان چل جائے تو بلا مصلحت شرعی ہاتھ اٹھ جائے تو توبہ بھی واجب ہے اور اس کی تلافی بھی لازم۔ شرمانے اور اپنی کسر شان سمجھنے کے بجائے لحاظ، لجاجت اور ندامت کے ساتھ اسی طرح اس سے معذرت کیجیے کہ اس کا دل صاف ہو جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے کوئی ظلم خلوت میں کیا تو خلوت میں معافی مانگے، اگر جلوت میں کیا تو سب کے سامنے معافی مانگے اور وہ واقعی معاف کر دے۔ رسمی طور پر سوری بول دینے کافی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طرح حق العبد سے یقینی خلاصی ہوگی، جیسا مجرم ویسی معافی تلافی۔ کبھی آپ کی پکار پر جواب نہ ملے تو بے تحاشا برس پڑنا کم ظرفی کی نشانی ہے۔ اس نے زن سے کام لیجیے اور بیچاری نے سنا نہ ہوگا یا کوئی اور مجبوری مانع ہوئی ہوگی۔ کبھی کپڑے کے استری نہ ہوئے، کھانے میں نمک مرچ کم و بیش ہوا، تازہ کھانا پکا کر نہ دیا، دوسرے دن کا گرم کر کے یا ٹھنڈا ہی رکھ دیا، برتن برابر نہ دھل پائے تو جارحانہ انداز سے حکم چلانے اور ڈانٹ پلانے کی بجائے نرمی سے تفہیم یعنی سمجھانا ازدیاد حب یعنی محبت میں اضافے کا باعث ہوگی۔ نفس و شیطان کی چالوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور نفرتیں مت بڑھائیے۔ انسان کے مارکوں میں سے ایک مارکا یہ بھی ہے کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا، ان میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، زبان سے بتانے میں غصہ آ جاتا ہو اور اگر بات بگڑ جاتی ہو تو اگر فریقین ایسے موقع پر ایک دوسرے کو تحریری طور پر سمجھانے کا معمول بنائیں تو انشاءاللہ عز و جل جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی۔ ہوٹل یا بازار کی غذا کی مانند لذیذ غذائیں بنانے کا زوجہ سے بالخبر مطالبہ کرنا نفس کی پیروی اور اس کے نہ بنانے پر طنز و مزاح، طعن و تشنی اور زبردستی کی دل آزاری کرنا شیطان کی خوشی کا سامان مہیا کرنا ہے۔ اس حرکت سے باز رہیں۔ اپنی والدہ وغیرہ کی شکایت پر بغیر شرعی ثبوت کے بیوی کو جھاڑنا، مارنا وغیرہ یا ظلم ہے اور ظالم جو جہنم کا حقدار خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ظلم جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اپنا کام اپنے ہاتھ سے کرنا باعث سعادت اور عظیم سنت ہے۔ اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔
उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सी लेते और अपने नालैन मुबारक खुद घांटते और वो सारे काम खुद करते जो मर्द अपने घरों में करते हैं। छोटी छोटी बातों पर बीवी को हुक्म देना, मसलन ये उठा दो, वो रख दो, फलां चीज़ ढूंढ कर दो वगैरह से बचना और अपना काम अपने हाथ से करना घर को अमन का गहवारा बनाने में बहुत मददगार साबित होता है। अपने छोटे छोटे कामों के लिए बीवी को नींद से जगा देना, काम काज और झाड़ पूंछ के दौरान, आटा गूंदते वक्त, नींद, दर्द सर, नज़ला या दीगर बीमारियों के होते हुए उनको काम के आर्डर दिए जाना घर के माहौल को ख़राब कर सकता है। जिस तरह आपको नींद प्यारी है, सुस्ती होती है, मूड ऑफ होता है, इसी तरह वो भी अल्लाह की बंदी है, वो भी एक इंसान है। इसी तरह के अवारज़ औरत को भी दरपेश होते हैं, बल्कि मर्द के मुकाबले में औरत को ज़्यादा नींद आती है। नींद इसको गुस्सा भी ज़्यादा आता है, लिहाजा मजाज शनासी की आदत डालिए। फ्री कैन में से अगर एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरे का खामोश रहना बहुत ज़रूरी है और एक अच्छी हिकमत अमली है कि गुस्से से अजाला बसा औकात ख़तरनाक साबित हो सकता है। बावर्ची खाने में मसरूफियत के दौरान बीवी को इस तरह तनकीद का निशाना बनाना कि आलू तराशना नहीं आता, टमाटर काटने का ढंग नहीं, अदरक क्या इस तरह काटते हैं वगैरह वगैरह बहुत ही तकलीफ दे और बाइस नफ़रत होता है। अक्लमंद वही है जो बीवी की जायज़ तौर पर हौसला अफजाई करता रहे और उसकी दिल जोई करता रहे और अपना काम निकालता रहे। मियाँ बीवी का बच्चों के सामने लड़ना झगड़ना बच्चों के इखलाक पर एक बुरा असर डालता है और बच्चों के इखलाक के लिए ये इंतहाई तबाहकुन अमल है। इसलिए बच्चों के सामने आपस में लड़ने से परहेज़ करें। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हमें दीन समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बा इखलाक और बुर्दबार दरगुजर वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए और हमें ऐसा बंदा बना दे कि अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो जाएं और दुनिया व आखिरत हमारी कामयाब हो जाए और हमारे घर को खुशियों का गहवारा बनाए।